پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر پر جاتے یا جنگ میں نکلے اور شہید ہو گئے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے، تاکہ اس باطل گمان کو اللہ ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دے، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت کے حقدار ہوگے، جو اس مال و متاع سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو ضرور اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ نرم دل ہو، اور اگر تم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے، بس ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرو، اور دین کے کام میں ان سے مشورہ کر لیا کرو۔ پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بلا شبہ اللہ بھروسہ کرنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو بھی خیانت کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس خیانت کو جو اس نے کی ہے لے کر آئے گا، اور ہر ایک کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے تابع ہو اس کی طرح ہوگا جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہوا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ برا ہی ٹھکانہ ہے۔ ان لوگوں کے لیے تو اللہ کے ہاں الگ الگ درجے ہیں، اور وہ جو عمل کر رہے ہیں اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو ان میں بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً وہ اس سے پہلے تو کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا اب جو تم کو ایک مصیبت پہنچی ہے اور تم تو ان کو اس سے دگنی مصیبت پہنچا چکے تھے تو کہتے ہو یہ کہاں سے آ گئی؟ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ یہ خود تمہاری ہی طرف سے ہے، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دو جماعتوں کے مقابلے کے دن جو مصیبت تم پر آئی تھی تو وہ اللہ ہی کے حکم سے آئی تھی، تاکہ وہ مومنوں کو ظاہری طور پر جان لے، اور ان لوگوں کو بھی جان لے جو منافق ہو گئے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی لڑنا جانتے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس دن ایمان کی نسبت
کفر سے زیادہ قریب تھے، اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ وہ لوگ جو خود تو جنگ سے بچ کر پیچھے بیٹھ ہی رہے تھے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے، آپ کہہ دو کہ اپنے آپ سے موت کو ٹال دینا اگر تم سچے ہو۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر وہ بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، جو ان کے پیچھے دنیا میں ہیں اور ابھی وہاں شہید ہو کر عالم برزخ میں ان سے نہیں ملے۔ قیامت کے دن ان کو بھی نہ تو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں اور اس کے فضل و کرم سے بہت ہی خوش ہیں، اور اس پر کہ یقیناً اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔